دوستو، تقسیم کا دورہ ہے۔ برطانیہ متحدہ ہندوستان سے اپنے انخلاء کا اعلان کر چکا ہے۔ دو نئی آزاد ریاستیں وجود میں آنے کو ہیں۔ یہ دو ریاستیں اپنے جغرافیائی اور سیاسی تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ علاقوں کو اپنی سرزمین میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے ان دو ریاستوں کے سرکردہ افراد مختلف آزاد ریاستوں کے والیان سے علاقے کے مسئلے کے متعلق گفت و شنید میں مصروف عمل ہیں۔ آزاد ریاستوں کی تقسیم اور دو نئی بڑی ریاستوں میں چھوٹی آزاد ریاستوں کے ادغام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انہی آزاد ریاستوں میں ایک سب سے بڑی ریاست جموں و کشمیر ہے، جو ان دونوں وجود میں آنے والی مملکتوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دونوں نئی وجود میں آنے والی ریاستیں اپنے بس پر اس ریاست کو اپنے اندر ضم کرنے کے امکان پر تگدو کر رہی ہیں۔ جواہر لال نہرو، جو خود کشمیری ہے، وہ کشمیر کے بھارت سے علاقے کے مسئلے کے متعلق کشمیر کا سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کشمیر کا دورہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ جیسے ہی کشمیر کی حدود کے اندر داخل ہوں تو کشمیر کا مہاراجہ ان کو گرفتار کر لے۔ تو ممکن ہے کہ جب 15 اگست کو وہ نہرو کا بھارت میں بطور وزیر اعظم ان کا حلف لیں تو وہ وہاں پر موجود ہونے کے بجائے مہاراجہ کی قید میں پڑے۔ آخر یہ اتنا طاقتور مہاراجہ کون تھا تقسیم کے وقت؟ آخر ایسی کون سی آزاد ریاست تھی جو اس قدر طاقتور تھی کہ جس کا مہاراجہ ایک نئی وجود میں آنے والی بڑی سلطنت کے عمدہ وزیر اعظم کو بھی گرفتار کر سکتا تھا؟ میں ہوں عاطف ایوب اور ہری سنگھ کون تھا کی پہلی قسط میں ہم یہی سب کچھ جانیں گے۔ دوستو، جموں و کشمیر کا آخری با اختیار حکمران مہاراجہ ہری سنگھ 30 ستمبر 1895 کو پیدا ہوا اور 23 ستمبر 1925 عیسوی کو کشمیر کا مہاراجہ بنا۔ ہری سنگھ نے میو کالج اجمیر سے اپنی تعلیم حاصل کی، جو اس وقت کی انڈین ایلیٹ کلاس اور شہزادوں کی ایک بہترین تعلیمی درسگاہ سمجھی جاتی تھی۔ 1915 عیسوی میں مہاراجہ نے افواج کشمیر میں بطور کمانڈر ان چیف اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ 1918 میں وہ برٹش انڈین آرمی میں بطور اعزازی کیپٹن تعینات ہوا۔ اس کے علاوہ 1935 میں وہ اسی برٹش انڈین آرمی میں میجر جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ دراز قد، مضبوط اور قوی جسامت نے ہری سنگھ کی شخصیت کو ایک منفرد تاثر دے رکھا تھا۔ برطانیہ میں ایک عرصے کے قیام، انگریزی زبان سے آگاہی اور جدید تہذیب سے شناسائی کے سبب بعض انگریز اسے ہندوستان اور خصوصاً کشمیر کے سب سے روشن خیال شہزادے کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ ہری سنگھ سے متعلق بہترین معلومات ان کے فرزند کرن سنگھ سے میسر آتی ہیں، جو اپنے والد کو ایک ذہین، ترقی پسند اور نئے خیالات کا حامی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرن سنگھ اپنی بائیوگرافی میں تقسیم ہند کے تناظر میں اپنے والد کے بعض منفی رویوں اور بعض ممکنہ شخصی کمزوریوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ رام چندرا کاک، جو 1945 سے 1947 تک کشمیر کے ایک بہترین اور دور اندیش وزیر اعظم کے طور پر رہے، وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے رفیق تھے اور ایک وقت تک دونوں میں خوشگوار تعلقات اور ایک مثالی رفاقت رہی۔ ان کے بیانات اور تحریروں سے بھی مہاراجہ کی شخصیت کے بعض بنیادی پہلوؤں کا تعارف ملتا ہے۔ مہاراجہ کو جہاں بعض لوگوں نے دور اندیش، نئے خیالات اور رجحانات کا حامل اور بعض اچھے شخصی اوصاف کا مالک قرار دیا ہے، وہیں اس کے متعلق تقسیم کے حالات کے دوران کسی ممکنہ فیصلے پر نہ پہنچنے کے سبب بعض مورخین کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مہاراجہ اپنے دور کے اندر دنیا کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے واقفیت نہ رکھتا تھا اور خصوصاً برصغیر کے اندر پیدا ہونے والی سیاسی تبدیلیوں اور انگریزوں کے برصغیر سے چلے جانے کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی حالات کا درست ادراک نہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ریاست سے متعلق کوئی بروقت مؤثر فیصلہ نہ کر سکا، جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا۔ لیکن بعض مورخین کے خیال میں یہ اعتراض درست نہیں۔ ان کے مطابق مہاراجہ اپنے دور کے اندر رونما ہونے والی تمام تر تبدیلیوں اور خصوصاً برصغیر کے اندر تمام تر سیاسی حالات میں بذات خود شریک تھا، لہٰذا اسے بخوبی علم تھا کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے اور انگریزوں کی رخصت کے بعد یہاں کے مقامی حالات کیا ہوں گے جو خود اس اور اس کی ریاست پر کیا اثرات مرتب کریں گے۔ ان باتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1931 اور 32 میں لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں جہاں برصغیر کے باقی نمائندوں نے شرکت کی تھی، وہیں کشمیر سے مہاراجہ ہری سنگھ بھی اس کانفرنس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم دوم کے دوران مہاراجہ نے مختلف ممالک کا سفر کیا، جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا
اور جنگ میں شامل ہندوستان اور خصوصاً کشمیر کے فوجی اہلکاروں کو جنگ کے اندر اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ 1944 عیسوی میں مہاراجہ نے لندن میں وار کیبنٹ میں برصغیر کے ایک نمائندے کے طور پر شرکت کی، جس میں جنگ کی آمدہ صورتحال اور مختلف مسائل پر غور و فکر شامل تھا۔ اس کے علاوہ جب جنگ کے خاتمے پر اتحادی فورسز کی جیت ہوئی تو اس جیت کی خوشی میں جہاں باقی ممالک کے سربراہان شامل تھے، اس میں مہاراجہ ہری سنگھ بھی بذات خود شامل تھے۔ مہاراجہ کی ان سیاسی تبدیلیوں میں بنفس نفیس شرکت اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ مہاراجہ کو اپنے ارد گرد اور خصوصاً کشمیر اور برصغیر کے سیاسی حالات کا بخوبی اندازہ تھا، اور انگریزوں کے برصغیر سے چلے جانے کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی ہیجان اور تبدیلیوں کا وہ بذات خود مشاہدہ کر رہے تھے۔ لیکن ان سارے حالات میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا مہاراجہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب انگریز برصغیر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس سے اس کی ریاست اور خود اس کی ذات پر کیا اثر پڑے گا، اور ان حالات کے تناظر میں خود اس کی حکومت اور اس کی ریاست کا کیا کردار ہوگا۔ انگریزوں کے اعلان آزادی ہند کے بعد مستقبل میں وجود میں آنے والی دو ریاستیں پاکستان اور بھارت اپنی جغرافیائی اور سیاسی ساکھ کو مضبوط تر رکھنے کے لیے مختلف آزاد ریاستوں کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف عمل تھی۔ قانون آزادی ہند کے مطابق آزاد ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ ان کے حکمران کرنے کے مجاز ہوں گے۔ وہ چاہیں تو دو نئی وجود میں آنے والی مملکتوں پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہلاک کرنے کا حق محفوظ رکھیں گے، اور چاہیں تو وہ اپنی حیثیت میں آزاد یا خود مختار بھی رہ سکیں گے۔ اسی اصول کے تحت بعض مسلم اکثریتی آزاد ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ، جبکہ بعض ہندو اکثریتی ریاستوں نے بھارت کے ساتھ ہلاک کیا۔ بعض جگہوں پر اور بعض ریاستوں میں ایسا بھی ہوا کہ بعض مسلم اکثریتی لیکن ہندو راجہ ہونے کے سبب ان کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح بعض ہندو اکثریتی مگر ان کا مسلمان حاکم ہونے کی وجہ سے ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ بھی ہوا۔ ان 600 سے زائد آزاد ریاستوں میں سب سے اہم اور منفرد حیثیت جموں و کشمیر کو حاصل تھی۔ یہ ریاست اپنے رقبے اور ایک منفرد اسٹریٹجک پوزیشن پر ہونے کے سبب دونوں ریاستوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ تو بیشتر مورخین کے مطابق اس ریاست کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ابتدائی خیالات اپنی ریاست کی آزاد حیثیت کو برقرار رکھنے اور نئی وجود میں آنے والی دونوں ریاستوں یعنی پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی الحاق نہ کرنے کے امکان پر مرکوز تھے۔ لیفٹیننٹ کولونل ویب، جو جموں کشمیر میں ایک برطانوی ریزیڈنٹ تھا، وہ دلی میں پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے کہ مہاراجہ اور اس کا وزیر اعظم کشمیر کا کسی ایک بھی ڈومینین کے ساتھ الحاق نہ کرنے کے امکان پر سنجیدگی سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس وقت کے وزیر اعظم رام چندرا کاک اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں انڈین نیشنل کانگریس پر کشمیر کے اندر ہونے والی بعض تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے کی بدولت اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کشمیر کا کسی ایک بھی ڈومینین کے ساتھ الحاق نہ ہونا ان کے پیش نظر ہے۔ رام چندرا کاک اس وقت کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ آپ ایک بہترین تعلیمی یافتہ شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا شمار کشمیر کے سب سے بڑے ماہر آثار قدیمہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے کشمیر کے بعض قدیم تاریخی مقامات پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ کشمیر کے متعلق آپ کا ایک واضح موقف تھا کہ کشمیر کی مختلف مذاہب اور لوگوں پر مشتمل ریاست کا کسی ایک ریاست سے الحاق کرنا بہت سے مسائل کا موجب ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کشمیر کی آزاد حیثیت کے قائل تھے۔ جولائی 1947 میں کاک نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ریاستی موقف سے مطلع کیا کہ فی الوقت کشمیر سے متعلق کسی ایسے امکان کو زیر غور نہیں لایا گیا ہے کہ جس میں اس کا کسی ایک ریاست کے ساتھ الحاق ناگزیر ہو۔ البتہ وہ مناسب وقت اور مناسب حالات کے لیے کسی ممکنہ فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 23 اور 27 جولائی 1947 کے درمیان کاک کی ملاقات جناح، گاندھی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ہوئی، اور اس نے ان تمام معززین کو اپنے اسی موقف سے آگاہ کیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح نے مہاراجہ ہری سنگھ کے اپنی ریاست سے متعلق کیے جانے والے کسی بھی ممکنہ فیصلے کو قبول کرنے کی حامی بھری۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اور اس کے عوام جس کو چاہے منتخب کریں، اور اگر وہ خود مختار رہنا چاہیں تو انہیں اس بات کا حق بھی حاصل ہوگا۔ اسی لیے مہاراجہ نے جب پاکستان اور بھارت کے ساتھ معاہدہ قائمہ یعنی کہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تو پاکستان نے اسے پہلی فرصت میں قبول کر لیا، جبکہ بھارت نے اسے قبول نہ کیا۔ بھارت کسی بھی صورت کشمیر کو اپنے ساتھ منسلک کرنا چاہتا تھا اور کسی بھی قیمت پر کشمیر کو گنوانا نہ چاہتا تھا، لیکن مہاراجہ کشمیر خود بھارت کے ساتھ الحاق نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی دو بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ مہاراجہ جس ریاست کا حکمران تھا اس کی 75 سے 80% آبادی مسلم آبادی تھی، لہٰذا وہ آبادی کبھی بھی مہاراجہ کے اس اقدام کو قبول نہ کرتی۔ دوسری وجہ یہ کہ مہاراجہ خود بھی جواہر لال نہرو سے ذاتی رقابت رکھتا تھا، اس لیے وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کا الحاق ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہو جس کا وزیر اعظم اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ وزیر اعظم کہ جو اس کے انتہائی حریف شیخ عبداللہ کو انتہائی عزیز رکھتا ہے، وہی شیخ عبداللہ جس نے ان دنوں مہاراجہ کے خلاف کشمیر میں کشمیر چھوڑ دو تحریک شروع کر رکھی تھی۔ لہٰذا مہاراجہ کے لیے بھارت کے ساتھ الحاق کسی حد تک ایک ناممکن فیصلہ تھا۔
جب ہم تقسیم اور اس کے بعد کے حالات کے تناظر میں اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہیں تو کچھ بنیادی سوالات ہیں جو اجاگر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب مہاراجہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا الحاق بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک بھی ریاست کے ساتھ ہو تو آخر وہ ایسے کون سے حالات پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے مہاراجہ کو بھارت کے ساتھ الحاق کرنا پڑا۔ اگر مہاراجہ آزادی چاہتا تھا یا بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا تو اس نے یہ فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے یہ فیصلہ بر وقت کیوں نہ کیا؟ کیا مہاراجہ نے مجبوراً بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا یا اس نے یہ اپنی آزادانہ مرضی سے کیا تھا؟ کشمیر کے بھارت کے الحاق کے بعد مہاراجہ کا کیا ہوا؟ ان تمام سوالات پر ہم بات کریں گے مہاراجہ ہری سنگھ کون تھا کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں تو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔